السلام علیکم ناظرین، اس وقت لطیف کھوسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر قانون دان ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما بھی ہیں۔ سر بہت شکریہ۔ کل ایک بہت بڑا حادثہ ہوا ہے، دنیا میں یہ چھٹا بڑا حادثہ ہے ٹرین اغوا کرنے کا۔ اس سے پہلے بھارت میں بھی ہو چکا ہے، چین میں بھی ہو چکا ہے۔ سر سیکیورٹی اہلکاروں کو، یہ سیکیورٹی اداروں کو پہلے اس چیز کا علم نہیں تھا؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدقسمتی ہے کہ سیکیورٹی ادارے ہوں یا اسٹیبلشمنٹ ہو یا جو یہ حکومت ہے، ان کا ایک ہی کام ہے کہ عمران خان کو کس طریقے سے پابہ سلاسل رکھنا ہے اور عمران خان کی پارٹی کو کس طریقے سے منہدم کرنا ہے اور کس طریقے سے ان کو جو ہے جلسے جلوسوں سے مانع کر کے روکنا ہے۔ اگر آپ کی ساری توجہ یہ ہو جائے، اس طرف ہو جائے، تو لامحالہ پھر آپ جو انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے اس کا فیلیور تو پھر آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں، آپ کی توسط سے یہ تقاضا کرتا ہوں کہ انٹیلیجنس ہیڈز کو فوراً مستعفی ہونا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، انٹیریئر منسٹر کو فوراً استعفیٰ دینا چاہیے اپنی ناکامی کو تسلیم کرتے ہوئے، اور ڈیفنس منسٹر کو بھی فوری مستعفی ہونا چاہیے، اس بنا پر نہیں کہ وہ ریحانہ سے ڈار سے ہارنے کے بعد فارم 47 کی پیداوار ہو کر گھس بیٹھی ہے اس ایوان میں، بلکہ اس بیسس پر بھی کہ چلیں آپ کو ڈی فیکٹو مل بھی گیا ہے، یہ اگر قلمدان مل گیا ہے تو پھر آپ نے کیوں کر جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو اور کیوں کر جو ہے ان کو آپ نے بارڈرز کی حفاظت اور اس جو ہے دہشت گردی کے نیٹ ورک کے ناسور کو، یہ نیٹ ورک جو ہے جو آپ کو سامنے خبریں آ رہی ہیں، یہ باہر سے امپورٹڈ بھی ہے، اس میں باہر کے والوں کی بھی اس میں جو ہے بیرونی قوتوں کی بھی اس میں مداخلت ہے، صرف بی ایل اے کی نہیں ہے۔ سو یہ بی ایل اے کا نام لے لینا اس سے مطلب یہ نہیں ہے، تو اگر آپ بلوچستان کو بھی بنیادی حقوق سے محروم رکھیں گے۔ اور یہ تو کہتا تھا، یہ جو انٹیریئر منسٹر ہے وہ کہتا تھا یہ تو ایک ایس ایچ او کی مار ہے، یہاں بلوچستان کی تخریب کاری کو کنٹرول کرنا، یہ تو ایک ایس ایچ او کی مار ہے۔ کیا بات ہے، آپ نے اگر اتنا ہی مذاق بنانا ہے اس ملک کی دہشت گردی کا، جس طرح آپ نے کہا کہ یہ چھٹا بڑا، دنیا میں چھٹا بڑا یہ سانحہ ہے، یہ جو ہے اتنا بڑا یہ انسیڈنٹ ہے کہ ایک ٹرین پر جو ہے آپ نے اس کو میزائل بھی مارا یا جو بھی مارا، آپ نے آگ بھی لگتی ہوئی آپ نے ساری دنیا نے دیکھا، پھر ان کو جو ہے شہید ہوتے ہوئے بھی دیکھا، پھر ان کو اغوا ہوتے ہوئے بھی دیکھا، تو سینکڑوں کی تعداد میں، اور آپ نے خبر تک اس کو سکرین کرنے کی کوشش کی۔ او بھائی، آج کل کوئی خبر کو سکرین کر سکتا ہے؟ مجھے بتائیں۔ دنیا ساری کی نظریں جو ہیں ہر ایک جگہ پر ہوتی ہیں، گلوبل ویلیج ہے، تو وہ باہر کی دنیا نے جب آپ کا یہ اجاگر کرنا شروع کر دیا اور آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پر بھی جس طریقے سے آپ نے اس کو جو ہے دکھانا شروع کر دیا، تو پھر اب ایک معذرت خواہانہ قسم کا ان کا حکومت کی جانب سے بیان آ رہا ہے کہ جی نہیں چھوڑیں گے کسی کو۔ او بھائی، مذمت کرنا کیا کافی ہے؟ تم ان جانوں کے ذمہ وار ہو، جو جانیں ضائع ہوئی ہیں، اس خون کا حساب دو۔ یہ بے گناہ لوگ جو بیچارے فوجی ہیں، جو اپنی چھٹیوں پر جا رہے تھے، جن کی حفاظت کرنا آپ کا فرض تھا، آپ کا کام تھا، اور کہاں یہ منصوبہ بنا، کس جگہ پر یہ ہوا، اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے اور آپ کو علم ہی نہیں ہے، اور آپ جو ہے بعد میں آ کر جو ہے اشک شوئی کرتے ہوئے آپ ان کے زخموں پر مرہم ڈال رہے ہو۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انٹیلیجنس نیٹ ورک کا فیلیور ہے، اور اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ اپنی انٹیلیجنس یا اپنا جو ہے دفاع پر توجہ نہیں دے رہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے اپنا کام چھوڑ کر ایک سیاست میں پڑ گئے ہیں، یہ ملکی سیاست میں۔ خدا کا خوف کریں، پاکستان کو اگر مضبوط کرنا ہے تو آئین کے حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے اپنے فرائض منصبی ادا کریں، اور ہر ایک کی جان اور مال کی حفاظت کرنا آپ کا اولین فرض ہے۔ اچھا کھوسر صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ 100 سے زائد سیکیورٹی کے لوگ جو اس ٹرین کے اندر تھے، ٹھیک ہے، اچھا جو مغوی 125 جو مغوی بازیاب کروانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، انہوں نے جب بات کی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ بی ایل اے نے ہمیں خود چھوڑا ہے کہ آپ کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں، آپ چلے جائیں، لیکن سیکیورٹی ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپریشن کر کے ہم نے ان کو بازیاب کروایا ہے۔ ایک تو یہ بھی بتا دیں، دوسرا یہ بتا دیں کہ 125 سیکیورٹی اداروں کے لوگ تھے، کیا اتنی بڑی تعداد کا ان کو پہلے سے کیسے علم ہوا؟ دیکھیں، یہ جب تخریب کار ہوتے ہیں یا یہ جو عوامل ہوتے ہیں، ان کے اپنے نیٹ ورکس میں بھی ان کی جو ہے دسترس یا رسائی ہوتی ہے، وہ بھی انٹیلیجنس فیلیور ہی ہوتا ہے ان کا، اور انٹیلیجنس فیلیور اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ ان سے ناجائز کام لیتے ہیں۔ اگر ان کو جو ہے یہ دائرہ حدود و قیود کے اندر، ان کے ڈسپلنری معاملات کے اندر رہتے ہوئے ان سے کام لیں اور ان کو وہ مراعات دیں جو ریاست دیتی ہے، تو پھر ایسی کام نہ ہو۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کہاں بنایا، کس طرح
ان کو پتہ چلا کس جگہ پہ سازش ہوئی, کتنی بڑی لیول پر پیمانے پر ہوئی, کس طرح میزائل اکٹھے کیے گئے, کس طرح سے ان کو ٹنل کے اندر سے جو ہے نکلتے ہوئے ان پر وہ کیا گیا, کس طرح سے پھر آگ لگی گئی, کس طرح سے انہوں نے جو ہے لوگوں کو مارا, یا کس طرح سے انہوں نے جو ہے ہاسٹیج لیا ان کو جو ہے تاکہ, اور کس طرح سے پھر انہوں نے کہا جب تک آپ فوج یہاں سے نکلے گی نہیں ہمارے بلوچستان سے تب تک ہم جو ہے ان کو نہیں چھوڑیں گے. یہ بارگیننگ کیا ہو رہی ہے. تو اس ساری چیز کا جو ہے شاخسانہ وہ ان کی فیلیور ہے, کمپلیٹ فیلیور ہے. میں تو یہی عرض کر رہا ہوں, آج وہاں کیا ہے کل کہیں اور کریں گے, اور پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ تو کامیاب ہو گئے. انہوں نے جو خوف پھیلانا تھا پاکستان کے اندر وہ خوف پھیلا دیا, اور دنیا میں انہوں نے ثابت کر دیا کہ یہ جو ہے سب سے زیادہ فیلڈ اسٹیٹ ہے پاکستان. جو ہے یہاں اتنا دہشت گردی کا ناسور اس قدر جو ہے طاقتور ہے کہ یہاں سفر کرنا بھی محفوظ نہیں ہے, اس ٹرین میں بھی محفوظ نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ کون پھر پاکستان میں آئے گا؟ کوئی پاگل ہی ہوگا جو سرمایہ کاری کے لیے پاکستان میں آئے گا, جہاں اتنی عدم غیر محفوظ ہے, جہاں جان اور مال اتنا غیر محفوظ ہے, جہاں انٹیلیجنس نیٹ ورک کا کمپلیٹ فیلیور ہے. تو ان کو جو ہے پاکستان کے لیے, پاکستان کے جو ہے اداروں کے لیے ان کو خود بھی چاہیے کہ خدا کا خوف کریں اور اپنی پروفیشنل اس پر جو ہے توجہ دیں, بجائے اس کے کہ سیاست جن کا کام ہے آئین میں مندرج ہے وہ ان کو سیاستدانوں کو کرنے دیں, اور اپنے کام کو یہ جو ہے توجہ دیں تاکہ اس قسم کے سانحے دوبارہ نہ ہوں. خوسا صاحب لاسٹلی مجھے یہ بتا دیں کہ 125 سیکیورٹی اہلکار ان کے قبضے میں, اور مطالبات ان کے آپ نے دیکھ لیے کہ بی ایل اے کے لوگوں کو اور جو جبری طور پہ جن لوگوں کو اغوا کیا گیا ہے ان کو چھوڑیں, اور اس کے بعد ہم جو ہے آپ کے لوگوں کو چھوڑیں گے. تو کیا دیکھ رہے ہیں آگے؟ ظاہر ان کی جان کو خطرہ ہے, ان کے اوپر ظاہر بم نہیں گرا سکتے, آپ گولی نہیں چلا سکتے, تو اس کا کیا حل دیکھ رہے ہیں آگے؟ مجھے تو یہ حل نہیں نظر آتا کہ میں عمران خان اور بشرا بی بی اور دوسرے ہمارے جو ہے ڈاکٹر یاسمین اور اعجاز چودھری اور یہ جو ہمارے عورتیں اور مرد جو محبوس کیے ہوئے ہیں 2-2 سال سے, جن کا بنیادی حقوق سلب کر دیے گئے ہیں, جن کو اپنے جمہوری حقوق نہیں دیے جا رہے ہیں, جو 26 نومبر کو یہاں جو قتل و غارت گری اسلام آباد کی سڑکوں پر میسکر کیا ہے, مجھے بتائیں ہم کیا کریں, کس سے تقاضا کریں, کس سے مطالبہ کریں؟ ہم تو پاکستان کی عزت اور وقار میں اضافہ دیکھنا چاہتے ہیں, مگر کس دل سے, مجھے بتائیں آپ, یہ ہم کس دل سے یہ تقاضا کریں جو آپ سوال مجھے کر رہے ہیں؟ مجھے تو کوئی پاکستان کا جو ہے حصہ, علاقہ, خطہ, عوام محفوظ نظر نہیں آ رہے ہیں. یہ 25 کروڑ عوام کے ملک کو انہوں نے جو اگر دنیا کا سب سے بڑا جیل خانہ بنا دیا ہے, پہلے بنیادی حقوق تو دیں. آپ بولتے تھے تھوڑا بہت, آپ پر بھی پیکا نافذ کر کے نازل کر کے آپ کو 3 سال سزا اور آپ کو 20 لاکھ روپے جرمانہ اس بنا پر کرنا شروع کر دیا کہ اگر آپ جو ہے ان کے تعریف کریں گے تو وہ مثبت خبر ہوگی, اگر آپ ان کے خلاف خبر دیں گے تو وہ فیک نیوز ہوگی, اور فیک نیوز کی سزا جو ہے اور اس کا تعین بھی کرنا یہ بھی انہی کے ذمہ ہے. سو یہ اگر بنیادی حقوق آپ اس پہ قدغن لگا کر آپ لوگوں کی سوچ کو بھی آپ بند کر دیں گے, ان کے اظہار رائے کو بھی ختم کر دیں گے, تنقید پر بھی آپ جو ہے پابندی لگا دیں گے, تو سوسائٹی کی گروتھ نہیں ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا کہ زمین کی تہوں میں, آسمان کی فضاؤں میں نے اتنی وسعت اور طاقت دی ہے, تم تجسس کرو, ریسرچ کرو, اور میں تمہارے لیے تسخر کروں گا. تو دنیا تو آپ کے لیے یہ ایک ایسا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آپ محنت کرو, اور آپ کے لیے سارے جہانوں کی جو ہے میں آپ کے قدموں پر لا کر پھینکوں گا. ہمارے لیے انہوں نے اظہار رائے کو بھی بند کر دیا ہے, اور ہمارے اوپر پابندی ڈال کر ہمیں جو ہے روز دہشت گردی کے پرچوں میں, آج بھی میں عدالت سے اپنی عبوری ضمانت کرا کے آیا ہوں. اب ہم لوگ جو زبان اور قلم کی جو ہے استعمال کرتے تھے, ہمارے اوپر دہشت گردی کے مقدمات انہوں نے کرنا شروع کر دیے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں اتنے مقدمات درج کیے گئے وکلاء کے خلاف جتنے اب اس دور میں کیے گئے. کوئی میرا وکیل جو ہے پی ٹی آئی کی قیادت والا ایسا نہیں ہے جس کے اوپر 15 20 دہشت گردی کے پرچے نہیں ہیں. او بھائی, دہشت گردی, ہم دہشت گردی کرنے والے لوگ ہیں, آپ کو نظر آتا ہے, اور الزام ہے کہ ڈنڈے لگائے انہوں نے اٹھائے ہوئے تھے, اور انہوں نے پولیس کی وردیاں پھاڑی, اور انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا. یار زندگی میں ہم نے تو کبھی کسی چڑیا کو نہیں مارا ہوا ہے, ہم نے کسی پر کیا وردی پھاڑنی تھی کسی کی.